درے شہوار جو دوسروں کی زندگی عذاب بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، اس بات سے بے خبر ہے کہ بہت جلد اس کی اپنی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہونے والی ہے، کیونکہ شہیر ابھی تک اپنے دل سے درے شہوار کی محبت نکال نہیں پایا، خاص طور پہ جب درے شہوار کو اس نے شادی کے بعد دیکھا ہے تو پیسہ آ جانے کے بعد درے شہوار کی پرسنالٹی پہلے سے بھی زیادہ گرومڈ ہو چکی ہے، جبکہ درے شہوار نے جس طرح سے شہیر کی انسلٹ کی ہے، شہیر کے لیے اب درے شہوار کی محبت انا کا مسئلہ بن چکی ہے۔ وہ کچھ بھی کر کے درے شہوار کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہے۔ ویسے بھی اسے آئیڈیا ہو چکا ہے کہ درے شہوار نے اس امیر خاندان میں شادی محض شہیر کی ضد میں آ کے کی ہے، ورنہ ولید جیسے بیمار شخص سے درے شہوار کو کبھی محبت تو نہیں ہو سکتی۔ شہیر کو پورا یقین ہے کہ درے شہوار کی زندگی میں ولید ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں شہیر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب شہیر ہے جو ہر وقت اپنے موبائل میں درے شہوار کی پکچرز دیکھتا رہتا ہے اور خیالوں ہی خیالوں میں اس سے باتیں کرتا رہتا ہے کہ میں جانتا ہوں درے شہوار تمہیں واپس لانے کا کیا طریقہ ہے۔ اتنا تو شہیر کو پتا ہے کہ درے شہوار کی شادی جتنے بھی اونچے گھر میں ہو جائے، لیکن جس طرح کی وہ لالچی لڑکی ہے، اگر اسے مہنگے مہنگے گفٹس بھیجے جائیں تو اسے اپنے جال میں بڑے آرام سے پھنسایا جا سکتا ہے۔ ادھر درے شہوار ہے جو خود بھی شہیر کی محبت تو پتہ نہیں دل سے نکال پائی ہے یا نہیں، البتہ اس کی بہن سمن کی انسلٹ اپنے دل سے نہیں نکال پائی، تبھی وہ اسے جلانے کے لیے کہ صرف میری ہی نہیں بلکہ میرے بھائی کی شادی بھی بہت اونچے گھرانے میں ہو رہی ہے، بہت ہی اچھی سی تیار ہو کے تیمور اور آئمہ کی شادی کا کارڈ سمن کے گھر دینے پہنچ جاتی ہے، اور وہاں جا کے سمن سے کہتی ہے کہ یقین کرو سمن، میں تمہاری اور آنٹی کی بہت شکر گزار ہوں، اگر تم شہیر کو مجھ سے شادی کرنے سے نہ روکتے تو ولید جیسا انسان کبھی میری زندگی میں آتا ہی نہ۔ اب دیکھو نا، کہاں تمہارا بھائی شہیر ایک چھوٹا موٹا بزنس مین، اور کہاں میرا شوہر ولید جو اس ملک کے سکسیسفل بزنس مین کی لسٹ میں ٹاپ پہ آتا ہے۔ اب جیسے ہی درے شہوار اپنے بھائی کی شادی کا کارڈ دے کے وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کا شہیر سے اچانک آمنا سامنا ہو جاتا ہے، جبکہ شہیر جب درے شہوار کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے تو بس دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ درے شہوار خوبصورت ہی اتنی لگ رہی ہے۔ شہیر کے دل میں درے شہوار کی محبت تو مزید شدت اختیار کر جاتی ہے، اور وہ اسی لمحے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نہ صرف اپنی بیوی کو طلاق دوں گا بلکہ درے شہوار کی طلاق بھی کروا کے رہوں گا، اور اس کے بعد درے شہوار کو اپنانے سے مجھے میری ماں اور بہن بھی نہیں روک سکتی۔ اب شہیر جب درے شہوار کے بھائی کی شادی کا کارڈ دیکھتا ہے تو شادی والے دن درے شہوار کو ایک بہت ہی خوبصورت ڈائمنڈ کا سیٹ گفٹ کر دیتا ہے۔ اب گیٹ کیپر کو تو یہی بتایا جاتا ہے کہ شہوار میم نے جس سیٹ کا آرڈر دیا تھا وہ سیٹ تیار ہو کے آ چکا ہے، تو یوں وہ سیٹ درے شہوار کے بیڈ روم تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف درے شہوار جب شادی کے لیے تیار ہوتی ہے اور بیڈ پہ اس قدر خوبصورت سیٹ دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں تو خوشی سے چمکنے لگتی ہیں، اور اسے یہی لگتا ہے کہ شاید ولید نے اسے اس قدر خوبصورت سیٹ گفٹ کیا ہے، لیکن جب سیٹ کے نیچے پڑا ہوا کارڈ دیکھتی ہے تب وہ دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ یہ سیٹ تو دراصل اسے شہیر نے گفٹ کیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو درے شہوار شہیر سے کوئی خاص محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ اس سے شادی بھی وہ محض اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ درے شہوار کا ہمیشہ سے خواب تھا کہ اس کی شادی کسی امیر گھر میں ہونی چاہیے، اور جب سے اس کی شادی ولید سے ہوئی ہے تو درے شہوار کے دل میں شہیر کے لیے کوئی فیلنگز ہی نہیں رہی۔ ہاں، البتہ دولت اور جائیداد کا ارمان ابھی بھی اس کے دل میں موجود ہے، اسی لیے جب دیکھتی ہے کہ سیٹ بہت ہی خوبصورت اور کافی مہنگا لگ رہا ہے، جبکہ درے شہوار کے ڈریس کے ساتھ بھی بالکل میچنگ ہے، تو شہیر کا کارڈ تو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے، البتہ وہ سیٹ خوشی خوشی پہن لیتی ہے۔ اب ولید جب درے شہوار کو تیار ہوتے دیکھتا ہے اور پھر اس قدر مہنگا اور خوبصورت سیٹ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ سیٹ تم نے کب لیا؟ مجھے تو تم نے بتایا ہی نہیں، جس پہ درے شہوار کہتی ہے کہ دراصل یہ سیٹ تو مجھے میری دوست نے گفٹ کیا ہے۔ یہاں پر ولید کو تھوڑا سا کھٹکا تو ضرور لگتا ہے، آخر درے شہوار کی ایسی کون سی دوست ہے جو اسے اتنے مہنگے تحفے دے سکتی ہے،
اور اتنی امیر ہے جبکہ میں اسے نہیں جانتا، کیونکہ ولید کو تو اتنا پتہ ہی ہے کہ درِ شہوار ایک لو سوشو اکنامک سٹیٹس سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے تمام دوستوں کا سٹیٹس بھی تقریباً یہی ہے۔ بہرحال ولید درِ شہوار سے زیادہ سوال جواب کر کے اپنی بہن کا اتنا اہم دن خراب کرنا نہیں چاہتا، تبھی اپنے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پہ ٹیکا سجاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، تمہاری دوست نے تمہیں بہت ہی خوبصورت تحفہ دیا ہے اور تم نے پہن کے تو اس سیٹ کو مزید 4 چاند لگا دیے ہیں۔ بس جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ولید وہاں سے جاتا ہے کہ اسی دوران میں درِ شہوار کو شہیر کی کال آتی ہے اور اسے پوچھ ہی لیتا ہے کہ کیسا لگا میرا تحفہ۔ تو درِ شہوار کہتی ہے کہ بس ٹھیک تھا، اور پھر اسے احساس دلاتی ہے کہ میرے خیال سے اب تمہیں مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دونوں ہی شادی شدہ ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں میں کافی آگے بڑھ چکے ہیں۔ لیکن شہیر کہتا ہے کہ درِ شہوار جانے دو ان باتوں کو، میں جانتا ہوں کہ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور سچ مانو تو میں بھی آج تک تمہاری محبت کو اپنے دل سے نکال نہیں پایا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے لائف پارٹنرز کو دھوکہ دینے کی بجائے ہم دونوں اس حقیقت کو تسلیم کر کے پھر سے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیں۔ جس پہ درِ شہوار کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تمہارا خیال ہے کہ میں ایک بیٹی کی ماں بننے کے بعد اپنا گھر خراب کروں گی، وہ بھی تمہارے لیے؟ جس پہ شہیر کہتا ہے کہ درِ شہوار اس بات کو تسلیم کر لو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو ابھی تک میرا سیٹ تمہارے گلے کی زینت نہ بن چکا ہوتا۔ شہیر کی اس بات پہ تو درِ شہوار کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے، فوراً ہی ہاتھوں سے اپنے گلے میں موجود ہار دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ شہیر کو کیسے پتا چلا کہ میں نے اس کا گفٹ پہن بھی لیا ہے۔ بہرحال جلدی میں فون بند کر دیتی ہے، لیکن اس کا دل شہیر کی باتوں پہ زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ کہیں شہیر ٹھیک تو نہیں کہہ رہا، کہیں میں آج بھی اس سے محبت تو نہیں کرتی۔ بہرحال فی الحال تو وہ شہیر کے لیے زیادہ سوچنا نہیں چاہتی، کیونکہ آج کل اس کا ٹارگٹ ماورا ہے اور وہ جلد سے جلد ماورا کو ولید اور اپنی زندگی سے بہت دور کر دینا چاہتی ہے۔ تبھی ماورا کے لیے ایک رشتہ پسند کرتی ہے اور مہمانوں کو ان کے گھر لے جاتی ہے، ان کے سامنے یوں شو کراتی ہے جیسے اسے تو ماورا اور اس کی ماں کی بہت فکر ہے، اور ماورا کی ماں کے منہ پہ ہی کہہ دیتی ہے کہ آنٹی میں جانتی ہوں آپ جتنا بیمار رہتی ہیں آپ کو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہوگی کہ میں تو بہت جلد مر جاؤں گی، پیچھے میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ تبھی تو میں نے رشتے کروانے والی کے ذمے ماورا کا رشتہ لگا دیا تھا، اب جیسے ہی یہ اچھا رشتہ آیا تو بس میں تو بھاگی چلی آئی آپ کے گھر۔ اب آپ نے ماورا کو راضی کرنا ہے کہ وہ شام تک بہت اچھی سی تیار ہو جائے، کیونکہ شام کو میں خود لڑکے والوں کو آپ کے گھر لے کے آؤں گی۔ اب ماورا کی ماں تو درِ شہوار کی بہت احسان مند ہوتی ہے، لیکن ماورا کے دل میں کھٹکا ضرور لگا ہے کہ کہاں تو درِ شہوار اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی اور کہاں اسے ماورا کے رشتے کی فکر لگ گئی، جبکہ دوسری طرف درِ شہوار جب رشتے والوں کو اپنے ساتھ لے کے آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں ماورا کے بارے میں اتنی برائیاں کرتی ہے کہ اس لڑکی کا تو میرے شوہر کے ساتھ چکر چل رہا تھا، تبھی تو میں اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں تاکہ اس کی شادی ہو اور میرے شوہر کی جان چھوڑے، ورنہ تو ایسی لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں میرے شوہر کو ہی پھنسا کے سوکن بن کے میرے گھر میں آ موجود ہو۔ اور ساتھ ہی رشتے کروانے والوں کے سامنے معصوم بنتے ہوئے کہتی ہے کہ پلیز آپ یہ ساری بات اس کے سامنے کر نہ دیجیے گا، کیونکہ یہ لڑکی تو ہر وقت میرے شوہر کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتی ہے اور اگر اس نے یہ سب اسے بتا دیا تو میرا شوہر مجھے طلاق دینے میں ذرا دیر نہیں لگائے گا۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ پھر میں ایک بیٹی کو لے کے آخر کہاں جاؤں گی۔ لڑکے والے بھی درِ شہوار کی اس مکاری میں آ جاتے ہیں اور انہیں یہی لگتا ہے کہ بیچاری کس قدر معصوم اور مجبور لڑکی ہے، تو اسے یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی ماورا کے گھر پہنچتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اسے سنا ہی دیتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، آپ کی بیٹی کے کردار کے بارے میں ہم نے بہت باتیں سنی ہیں، جبکہ ہمارے بھائی کی تو بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی با کردار ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ تو وہاں سے چل دیتے ہیں، جبکہ درِ شہوار افسوس بھری نظروں سے ماورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تو پہلے ہی ولید کو منع کرتی تھی کہ یوں ماورا کے گھر آنا جانا ٹھیک نہیں، اب دیکھ لیا نا،
لڑکے والوں نے صاف انکار کر دیا۔ پتہ نہیں بیچاری ماورا کا رشتہ کیسے ہوگا۔ اور پھر گھر آ کے ولید کو بھی یہ سب بتانے کے بعد کہتی ہے کہ دیکھا، آپ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتے تھے، جبکہ میں اسی دن سے ڈرتی تھی کہ آپ تو آدمی ہیں لیکن ماورا کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، آپ کو اس کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ جبکہ ولید کہتا ہے کہ میں تو کبھی کبھار ان کے گھر جاتا تھا، وہ بھی ان کی مدد کے لیے، جس پہ درِ شہوار کہتی ہے کہ آج کے بعد آپ مدد کے لیے بھی نہ ہی جائیے گا، اگر آپ نے ان کی کوئی مدد کرنی ہے تو مجھے بتائیں، میں خود جا کے اس کی مدد کر آیا کروں گی۔ اب دیکھیں نا، آپ کی وجہ سے ایک لڑکی کی عزت خراب ہو رہی ہے تو کیا فائدہ اس مدد کا؟ اب اپنی طرف سے تو درِ شہوار بڑی چالاکی کر رہی ہے، ماورا پہ احسان بھی کر رہی ہے اور ولید کو اس سے دور بھی کر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس سب کے بعد ماورا کی ماں کی حالت بہت خراب ہو جائے گی، اور ولید جب ہاسپٹل جائے گا تو مرتی ہوئی ماں ولید سے وعدہ لے گی کہ میری ماورا کو اپنے نکاح میں لے لو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تم ہی ہو جو ماورا کو میرے جانے کے بعد سنبھال سکتے ہو، اور ولید کو بھی ماورا کی مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش پوری کرنا پڑے گی۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا ماورا بہت جلد درِ شہوار کی سوکن بنے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔